تو رب کریم نے کہا محبوب محفوظ کر لیا تو بتلا بھی دیجئے، حالانکہ اللہ سب کو جانتا ہے۔ کہا اے اللہ میں دنیا میں نہیں مانگتا، تو میری دعا محفوظ کر دے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ وہ جو ہر نبی کو چانس ملا تھا کہ ایک دعا، میں نے کہا تھا جمعے میں بھی پھر کہتا ہوں اور رحمت کی امید کرتے ہوئے کہتا ہوں، اور میں اپنی خطاؤں سے بڑا آگاہ ہوں، اب اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سبحان اللہ، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بات سنائی تھی، میں نے بڑی جگہ پہ سنائی ہے، مجھے بڑا مزہ آیا۔ شیخو پورا میں نا اجتماع تھا، تو اس سے میں نے حاجی سے کہا یہ بڑی گاڑی لے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پتر اب ہر چیز کی ویڈیو بنتی ہے، کنوں دساں گے کہ 1.25 کروڑ دی ہے تو ساڑی نہیں، تو پتہ ہے نا عالم صوفی درویش کے پاس تو اپنے جائز پیسے بھی ہوں تو پھر بھی اسے دوسروں سے پوچھ کے خرچ کرنے پڑتے ہیں کہ میرے جائز ہیں بس بسار چلا جاؤ، بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا کاکا تو لے آیا یار، تو یہ کس کو بتائیں گے گاڑی؟ تو یہ کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا چلو آپ کی مرضی ہے۔ بیٹھ گئے گاڑی میں، شیخو پورہ میں وہ جلسہ کر کے آئے تو اگلے دن لاہور میں رکا آ گیا مجھے، میرے پاس میں نے بڑا سنبھال کے رکھا تھا، مجھے مزہ بڑا آیا رکے، لطف آیا۔ کسی نے رکا لکھا کہ آپ کو کل بہت بڑی گاڑی میں دیکھا، آپ کرتے کیا ہیں؟ یعنی باقاعدہ اس نے مینشن کیا۔ تو میری کرامت بھی منو نا کہ میں پہلے ہی 10 چڑھیا سی جوڑا ہے، یہ میری کرامت بھی ہے نا، اس کو بھی تو مانے نا۔ یعنی ایک دن پہلے میں نے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی میں جانتا ہوں، بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو کونے میں چلا جا، چھپ جا، اور اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جا جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ تو وہاں بڑا لطف آیا جب وہ سوال آیا، چونکہ میری کرامت ظاہر ہوئی سی نا، کیونکہ میں نے تو پہلے بتا دیا تھا، کہنے نہیں میں نے پہلے ہی دسیا سی، میں نے ایک دن پہلے کہا، وہ رکا آ گیا، انہوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے کہا یار آپ کے رکے کا بھی بڑا مزہ آیا، اب جواب بھی سن لو۔ میں اپنی حیاتی تو قربان ہوں، ساری محمد محمد پکیر دے گزر، ساری محمد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے بڑی چاہتیں آتی ہیں جب انسان کے پاس وجود ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن بڑے گلے گھونٹتا ہے اپنے لیے نہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، اور میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ اور میں نے کہا تھا آپ نے تو بھی ایک گاڑی دیکھی ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیا کچھ دیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ یاد رکھ لیں ایک ذات ہے، ذات رسالت مآب، جو بڑی راضی ہوتی ہے جب اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، کرم فرما۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے میں نے وہ دعا محفوظ کر لی ہے، میں قیامت کے دن مانگوں گا، اور جب مانگوں گا تو میرا رب پھر میری امت کے حق میں وہ دعا قبول بھی فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز بڑے انہماک سے پڑھتے تھے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، پر جو باتیں کہیں اور یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی، بڑی توجہ۔ اور یہ بھی میں نے جیسے کہا نا کہ ذوق انسان نے خود لینا ہوتا ہے، اگر آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں نا تو پڑھی جا سکتی ہے، اگر آپ کا شوق ہو نا۔ یعنی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ بالاہتمام نماز پڑھتے ہیں، یعنی اس کی تیاری کر کے پڑھتے ہیں، شوق سے وضو کرنا، خوبصورت کر کے مصلی بچھانا، اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرنا، یہ شوق ہے۔ کچھ لوگ شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو حضوری بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ذوق سے نماز پڑھتے تھے، اس شوق سے کہ دید نہیں ہوتا تھا۔ بڑے سارے لوگ بڑی ساری چیزیں بھول جاتے تھے، کئی ایسے بھی لوگ آئے جو معاذ اللہ شہید کرنے آئے تھے، پر حضور نماز پڑھا رہے تھے تو تلاوت سن کے ہی مسلمان ہو گئے، بڑے شوق سے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی، کہتی حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا تھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں، ایک سوال کر لوں؟ میں بالکل حضور کے ساتھ بیٹھی تھی، تو حضور نے فرمایا کر لو۔ تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے کہا حضور میری بخشش کی دعا ہی کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کہا اے اللہ عائشہ کے صغائر بھی معاف کر دے، کبائر بھی معاف کر دے، اے اللہ جو ظاہر ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو چھپے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ یہ عاجزی کے لیے،
ورنہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ تو ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں قرآن پاک نازل فرما دیا، اے اللہ معاف کر دے عائشہ کو۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں اس دعا پہ اتنی خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے میں لوٹ پوٹ ہو گئی، اتنی خوش ہوئی کہ میرا سر حضور کی گود میں جا لگا، قربان جاؤں، حضور کمال ہو گئے، یعنی میرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے آپ نے کہہ دیا تو معاف ہو گئے۔ میں بڑی راضی تھی، اتنی راضی تھی کہ میرے ہاتھ بہت بڑا انقلاب آ گیا اور بہت بڑی میں نے کوئی اچیومنٹ کر لی، بہت میں نے کچھ حاصل کر لیا۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جب میرے ہنستے مسکراتے نکھرے اور راضی چہرے کو حضور نے دیکھا تو حضور چپ کر گئے، غور سے میری طرف دیکھا۔ میں نے عرض کی حضور آپ تو بڑے مجھے دیکھ رہے ہیں غور سے، کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ میں نے ایک دفعہ تیرے لیے یہ دعا مانگیا تو اتنی راضی ہو رہی ہے، میں تو ہر نماز میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرتا ہوں۔ اپنی امت ہو سکتا ہے میں کبھی بھول جاؤں، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے، کبھی اس کو بھول بھی جاتا ہے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، عنوان کافی سارا تھا میرے ذہن میں کچھ چیزیں درج کر کے